بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں اور فیصل واوڈا کے نئے انکشافات سنیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اپنی پارٹی کے صدر بھی ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی وہ ہمارے لوگ تھے۔ کیا اسے ہم سمجھیں کہ ایڈمیشن آف گلٹ ہے؟ بہت شکریہ منیر صاحب۔ سب سے پہلے تو کہ آپ اینکر کے ساتھ لائر بھی ہیں، میں آپ کو 3 چیزیں بتاتا ہوں کل کے انٹرویو میں۔ ایک تو یہ کہ یہ ایڈمیشن ہے اور سبمسیبل ایڈمیشن ہے کورٹ کے اندر، کہ آپ نے کہا کہ فوج نے یہ فلیگ آپریشن جھوٹا آپریشن دکھایا ہے 9 مئی کا، اور سی ایم کے پی کے الیکٹڈ جو کہتے ہیں بھاری اکثریت سے آئے ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کے برق اور پی ٹی آئی کا خود جو وہ ڈرامہ کرتے رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی 9 مئی کے اندر میرے لوگ تھے، میں ان کو اون کروں، تو یہ تو کورٹ کے لیے ایویڈنس ہو گیا، نمبر 1۔ دوسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ مجھے آج تک کسی نے اٹھایا نہیں، جو عمر ایوب نے ایجنسیز کے اوپر الزام لگایا تھا وہ آؤٹ آف ایموشنز تھا، جذباتی تھے، تو اس کا مطلب جھوٹے بھی ہیں، یہ بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ تیسری چیز انہوں نے احسان فراموشی کی، مولانا صاحب نے جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کے والد مولانا صاحب کے کہتے تھے کہ یہ مخبری کرتا ہے اپنے باپ کی، یعنی کہ مولانا صاحب اپنے والد کی کرتے ہیں، تو وہ بھروسہ نہیں کر سکتے تو ہم کیسے بھروسہ کریں؟ یہ 3 امپورٹنٹ چیزیں اس انٹرویو کی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہماری عدالتیں، ہمارا میڈیا، ہمارے اینکرز، ہمارے لیڈران اور ہمارے اداروں کی میموری فائل بہت شارٹ ہے۔ اچھا جی، ہم بھول جاتے ہیں کہ اس آدمی کا قد اور جو یہ کرتا رہا، اس کا کیریکٹر 15-20 سال سے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ 18 سال تو یہ بہت برا تھا، لیکن 2 سال پہلے بہت اچھا ہو گیا۔ 25 کروڑ لوگوں کے آگے جا کے اداروں کو گالیاں دے دی، لیکن بند کمرے میں آ کے پیر پڑ لیا۔ یہ اب نہیں چلے گا سر، یہ ایکسیپٹیبلٹی اب نہیں ہے۔ اگر اس ایکسیپٹیبلٹی کے تحت چلیں گے تو نہ منصور صاحب جیسے لوگ کام کر سکیں گے، نہ آپ جیسا آدمی کام کر سکے گا، اور میرا جیسا آدمی تو کام کر ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر بڑی کلیئرٹی رکھیں۔ اور یہ آپ نے سوال کیا ہے، کچھ چیزیں منصور صاحب کی بھی لاگ میں ہم دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں میں بولتا ہوں، یہ بڑی انکنونشنل پالیٹکس ہے جو ہم 3 کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہوں گے ہمارے جیسے دوست۔ یہ روٹین کی فائلیں دبا کر، ہر کسی سے دوستی کر ہر کسی سے معافی مانگ کے باہر گالی دے کر، باہر ملک سے باہر، جی یہ سی ایم تھے، اب کل انہوں نے کہا کہ جی کے پی کے میں ٹارگیٹڈ آپریشن ہونا ہے، بڑی اچھی بات ہے جی، کامیابیاں بھی ہو رہی ہیں، اور بھائی لیکن دہشت گردی میں گڈھا پور ہے، اس کو بھی تو پکڑیں کیونکہ وہ سی ایم ہے۔ اس میں ایک پرابلم ہے، بیفور آئی کوڈ موو آن ٹو منصور صاحب، شہزاد صاحب، ایک بات ہے نا، دیکھیں اس نظام نے گنڈا پور صاحب کو رکھا ہوا ہے، یہ نظام اگر کسی کو نہیں رکھنا چاہتا اس کو فارغ بھی کر دیتا ہے۔ گنڈا پور صاحب از دیئر، وہ ایک لیونگ ریالٹی ہے نا، از دی چیف ایگزیکٹو۔ اس دن آرمی چیف گئے، ان کے ساتھ میں بیٹھے تھے، 7 والی سیٹ پہ، تو یعنی کہ نظام نے ان کو ایکسپٹ کیا ہے، نو میٹر ہاؤ ویئرڈ ہی از ایٹ ٹائمز، ان کو ایکسپٹ تو کیا ہوا ہے۔ منیب صاحب، پھر یہ بھرانا نظام جو ہے نا، اس کے حسن کے آپ مزے لیتے رہیں، باقی مزے لوٹتے رہے ہیں، عزت بھی لوٹ رہے ہیں نظام سے، وہ 75 سال سے چل رہا ہے کھیل، پھر اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ میں، آپ، منصور صاحب، شہزاد صاحب جیسے لوگ اور دیگر آنکھیں بند کر کے اندھے ہو جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں، گونگے ہو جاتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جی تحریک انصاف کے وہ الیکٹڈ نمائندے ہیں جمہوری حسن کے اندر، گنڈا پور صاحب دہشت گردی کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ نمائندے ہیں تو ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ عمران خان صاحب پاپولر ہیں، انہوں نے جو 190 بلین کرائم کیا، ان کو وہ کہتے ہیں چیف ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ان کی پارٹی کہتی ہے ان کو معاف کر دیں۔ اس سے پہلے جو لیڈر تھے نواز شریف صاحب، وہ ملک سے باہر چلے گئے، ان کے پلیٹ سے ڈاؤن ہو گئے، وہ واپس آ گئے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی معاملہ طے ہے، وہ ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی تو یہ کب تک ڈرامہ چلے گا؟ اچھا کسی افسر کو پکڑ لیں، مائی ڈیئر واڈا صاحب، سر میں آپ کے پاس دوبارہ بھی آتا ہوں، ان سب چیزوں کے پیچھے ایک ڈرائیونگ فورس بھی تو ہے نا، وہ ہم مانے یا نہ مانے۔ دیکھیں آپ تو سیاستدان ہیں، آپ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، میں ایک عام سا صحافی ہوں، 2 اچھے پاکستان کے تگڑے صحافی میرے ساتھ موجود ہیں، یہ بھی صحافت ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ باقی آپ سیاستدان ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، میں تو اس پہ بھی آؤں گا، لیکن بیفور آئی کوڈ نہیں ایک منٹ صاحب، میں 1 سیکنڈ آپ کو جواب دیکھیں منیب صاحب، ہمارے جیسے سیاستدان، میرے جیسے، وہ آپ تینوں جیسے اینکر جو ہیں جو صحافت کرتے ہیں، ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری سمت میں سب اچھی چیزیں ہی ہیں، جو چیزیں فالٹی تھی وہ آپ جیسے لوگوں نے ٹھیک کی، آپ ہو گئے، شہزاد ہو گیا، منصور صاحب ہو گئے، خدیر احمد کاشف ہو گیا، اور بہت لمبی لائن ہے، وسیم ہو گیا، میں گننے بیٹھوں گا تو درجن میں، ان سے پہلے ہمارے سینئرز ہیں اینکرز۔ So what I'm trying to make you understand is کہ یہ نظام، یہ ننگا نظام، اس کا جنازہ ہم لے کے اس طرح نہیں چل سکتے۔ ہمیں اب تھوڑی سی ہوپ اس لیے ہے کہ آرمی چیف نے، عاصم منیر صاحب نے، جنرل صاحب نے اپنے ادارے کے سب سے تگڑے اور سب سے بڑے افسر کا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام شروع کیا ہے، اینڈ وی آر ہوپنگ کہ اکاؤنٹیبلٹی چلتی رہے گی۔ اور اگر آج آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں فگر ایٹ ضرور کہوں گا شہباز شریف صاحب کو، لیکن اگر آپ مجھے گراؤنڈ میں کہیں گے تو فٹ بال کی طرح جیسے رونالڈو ہے، وہ پاکستان کے لیے جو خوشخبریاں لا رہے ہیں، وہ جنرل صاحب ہیں، چیف آرمی صاحب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کو اس تشریح پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا، شہباز شریف صاحب کو اس تشریح پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا، یہ میں ان کو نہیں اعتراض ہوگا، انفیکٹ وہ تو شاید اسے انجوائے بھی کر رہے ہوں گے۔ لیکن میں ذرا منصور صاحب ایک بات، یہ جو ابھی گنڈا پور صاحب نے کہا، میں یہ اس لیے اٹس این امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ نا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آج تک پچھلے 2.5 سال سے ہم نے ایک بات سنی ہے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں تھے، یا یہ عمران خان صاحب نے کہا ثابت کر دیں ہمارے لوگ، بٹ ایک گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے لوگ ہیں، تو اس کو کیا لٹرل سینس میں لینا چاہیے، یا بس ٹھیک ہے گنڈا پور صاحب نے کہہ دیا تو کوئی امپورٹنس اس بات؟
بہت شکریہ منیب صاحب. میرے پاس یہ انفارمیشن ہے اور پی ٹی آئی کے اپنے سورسز سے انفارمیشن ہے کہ 26 تاریخ کو جو ہے وہ ایکچولی باقی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن تھے وہ ریڈ زون میں گھس گئے تھے, بلکہ ریڈ زون میں گھس کے انہوں نے ڈی چوک کو کراس کر کے ریڈ زون میں گھس کے پارلیمنٹ کے گیٹ تک آئے ہیں, پارلیمنٹ کے گیٹ پہ جا کے ہاتھ لگایا انہوں نے. میں آپ کو بالکل یہ کنفرم یہ خبر دے سکتا ہوں, بلکہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ڈیفینیٹلی سی سی ٹی وی کیمراز بھی لگے ہوں گے, تو ان کے پاس یہ فوٹیج بھی ہوگی کہ پی ٹی آئی کے کارکن وہاں تک آئے تھے. بہرحال اس کو چیک کر لیجیے. دوسری بات یہ دو چار چیزیں جو ڈسکس ہو رہی تھی, آپ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ نے جملہ بولا, میں اس کے ذرا کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا نظام نے گڈا پور صاحب کتنے ہی ویئرڈ کیوں نہ ہو لیکن انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے. میرے خیال میں تو پچھلے 77 سال سے یہی تو ہو رہا ہے. the weirder you are the more acceptance you have. آپ جتنے بھی آپ کے لیڈر آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے, مطلب وہ جتنے سے جتنے ویٹ ہے, جس کی فائل جتنی موٹی ہے وہ اتنا ہی زیادہ ایکسیپٹیبل ہے. آپ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے, فیصل واڈا صاحب نے بات کی کہ اس وقت جو ہے وہ جنرل فیض کا یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے, اب اس میں کتنی حیران کن بات ہے کہ جنرل فیض کے اس ٹرائل کے اندر جو 4 چارجز ہیں اس میں سے ایک چارج جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کی طرف سے, ملک ریاض کی طرف سے آیا ہے اور وہ جنرل فیض پہ لگا ہوا ہے, اور وہ اس بات پہ لگا ہوا ہے کہ جناب آپ نے میرے پیسے پورے نہیں دیے. تو 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر آپ عمران خان کو تو ٹارگٹ کر رہے ہیں, کریں بالکل, یہ مت سمجھے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, بالکل ٹارگٹ کریں, احتساب کڑا ہونا چاہیے. لیکن ایسا کس طرح ہو رہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کا جو مالک ہے, جو رشوت لینے والا ہے اللیجڈلی, اس کے حوالے سے سارا ایکشن ہو رہا ہے. جو دینے والا ہے اس کے حوالے سے ہمارے پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اس کی ہیڈ لائن چل رہی ہے کہ جناب اس نے ایک اور پراپرٹی کا پروجیکٹ لانچ کر دیا. ہاؤ ویٹ از دیٹ؟ یہ انصاف ہو رہا ہے؟ یہ مذاق نہیں ہو رہا تو اور کیا ہو رہا ہے؟ ناظرین, مشیر اطلاعات کے پی کے بیرسٹر سیف نے انکشاف کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ایسے لوگ بھی ملنے آتے ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں, مگر بانی پی ٹی آئی عمران خان کلیئر ہیں, وہ سمجھوتا نہیں کریں گے. بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا کہ عمران خان سے بیک ڈور رابطوں سے متعلق سوال پر کہا کہ بانی پی ٹی آئی بتاتے ہیں ان سے پس پردہ بات چیت ہوتی ہے. بانی سے ایسے لوگ ملنے آتے ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں. ترجمان کے پی حکومت کا کہنا تھا کہ عمران خان سے جو میری بات ہوئی ہے وہ کلیئر ہیں, پیشکش قبول نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ اصولوں پر سمجھوتا نہیں کروں گا, ڈیل ہوئی تو چھپ کر نہیں کروں